نے فرمایا کہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام اور عبادت کے مکلف لوگ ہیں یا جو بھی کوئی بھی ہیں، ان کے لیے حکم نہیں دیا گیا ہے، مگر اگر دیا گیا ہے تو اس کے لیے دین کو بالکل خاص کرے، اس میں ریاکاری کا اندیشہ نہ ہو، اس میں دکھلاؤ کا اندیشہ نہ ہو، اس کے لیے دین کو بالکل خاص کرے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا شامل ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار مدار نیت کے ساتھ ہے۔ تمہارا نیت خراب ہے تو تمہارا کوئی کام کسی بڑا سا بڑا قربانی کیوں نہ ہو، کسی کام کا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، یعنی یکسو ہو کر، ایک طرف ہو کر اللہ کی عبادت کرو اور دین کو اس کے لیے خاص کرو۔ اگر اس میں ذرا برابر بھی فرق آ گیا تو وہی تمہارے متھے لگ جائے گا، وہی عبادت اور وہی عمل، گرفت میں آ جاؤ گے کہ تم نے اس میں وہ کام دوسروں کو دکھانے کے لیے کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نہیں کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے آپ نے نہیں کیا ہے اور وہ دوسروں کے لیے دکھانے کے لیے گیا، تو قیامت کے دن جتنے بھی لوگ دوسروں کو دکھانے کے لیے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ادھر آؤ، اور ان کے دل کی سکرین دکھا دیا جائے گا، کھول دیا جائے گا، دیکھو تمہارے دل کا اندر ہماری طرف کا پہلو زیادہ ہے یا ادھر کا پہلو زیادہ ہے، تو سکرین میں نظر آ جائے گا۔ دماغ کا جو توجہ ہے نا، جس طرف تھا اس طرف کا سکرین دکھا دیا جائے گا، اندر کا مغز، دیکھو تمہارا توجہ کدھر زیادہ تھا، ادھر تھا یا ادھر تھا۔ آج کل تو یہ بات سمجھنے کے لیے آسان ہے، کیمرہ آ گیا، ویڈیو بن گئے، ہمیں میں سارا چیز نظر آ رہا ہے، تو ادھر بھی دکھا دیا جائے گا کہ دیکھو تم نے یہ کام کس کے لیے کیا ہے، ہمارے لیے کیا یا کسی اور کے لیے کیا ہے۔ تو جب آپ نے کام کسی اور کے لیے کیا ہے تو اللہ فرمائیں گے کہ اس کام کا میرے پاس کوئی بدلہ نہیں ہے، اس عبادت کا میرے پاس کوئی بدلہ نہیں ہے، آپ جاؤ جس کے لیے کیا ہے آپ اس سے لے لو، جس کو دکھانے کے لیے کیا ہے آپ اس سے لے لو۔ تو وہاں پر کیا ہے، وہ جس کے لیے آپ نے کیا ہے، دکھانے کے لیے کیا ہے، دکھانے کے لیے کہاں سے کہاں تو گیا ہے، تو وہ کیا آپ کو دے سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کہ ایک بندہ دوسرے بندے کی بوجھ نہیں اٹھائے گا، باپ کا بھی نہیں اٹھائے گا، ماں کا بھی نہیں اٹھائے گا، بھائی کا بھی نہیں اٹھائے گا۔ وہ کہے گا مجھے اپنی فکر لگی ہے بھائی۔ آپ کو پتہ ہے وہ حدیث کہ سارے لوگ جب قیامت کے دن پریشان ہو جائیں گے نا، تو سارے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان کے پاس جا کر کہیں گے کہ آپ اللہ کا سب سے پہلے بزرگیدہ بندہ ہے، آپ کو اللہ نے چن لیا ہے، سمجھ میں آ جی، تو آپ جا کر خدا کے ہاں تھوڑا سفارش کیجئے کہ یہ ہم سے کوئی حساب کتاب لے اور قیامت کے اس میدان سے ہماری جان چھڑا دے۔ تو کہے گا کہ نہیں، مجھے اپنی جو ہے کیا نام ہے، اپنی جان کی فکر ہے، میں آپ کو نہیں چھڑا سکتا۔ پھر موسیٰ کے پاس جائیں گے، عیسیٰ کے پاس جائیں گے، ابراہیم کے پاس جائیں گے، سب جو ہے نا معذرت کریں گے، سمجھ میں آ جی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ سورہ عبس میں آخر میں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وابنیہ، ایک دوسروں سے سارے رشتے بھاگ جائیں گے جیسے کوئی کسی کو جانتا ہی نہیں تھا، سمجھ میں آ گئی۔ اس لیے آپ حضرات اپنے اندر اخلاص پیدا کرو، اللہ کی رضا پیدا کرو۔ جب آپ اپنے اندر اخلاص پیدا کرو گے نا، آپ اپنے اندر اخلاص پیدا کرو گے تو عبادت کی توفیق مل جائے گا۔ جب آپ کا نیت ٹھیک ہو جائے گا، نیت درست ہو جائے گا۔ ابھی ہم جیسے آپ کھڑے تھے موڑ پہ، بات میں نے یہاں سے لے کر آیا، سمجھ میں آ جی۔ ابھی دو باتیں آپ کو عرض کروں گا شارٹ سی۔ اب یہ جو خاتون فوت ہو گئی تھی، یہ خاتون کچھ عرصہ پہلے اس کو اس بیماری کے اٹیک کرنے سے پہلے اپنے بچوں کو دم کرانے کے لیے میرے پاس آ گئی تھی، سمجھ میں آیا۔ تو جو اپنے بھائیوں کی طرح ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ کبھی اس نے بیماری کا منہ ہی نہیں دیکھی ہے، سمجھ میں آیا۔
ایسے صحت مند ماشاء اللہ جیسے کوئی نظر لگ جائے، سمجھ میں آیا جی؟ لیکن دیکھو دنیا کی زندگی اتنی سی ہے، ہاں، صحت مند سے صحت مند آدمی کو بھی، خوبصورت سے خوبصورت آدمی کو بھی، تیز وقتون آدمی کو بھی بیماری اور بڑھاپا ایسے کھاتے 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 لا کے بالکل زیرو کر دیتا ہے. ہاں، ابھی جو آپ حضرات میں سے جس کی گھٹنوں میں درد ہے، جوانی میں آپ نے سوچا تھا کہ ایسا ہوگا؟ ہاں، آپ بالکل نیچے سے اوپر کو جو ہے نا جیسے گھوڑے جا رہے ہیں اس طرح جا رہے ہوں گے، سمجھ میں آیا جی؟ ہاں، میں ابھی سوچتا ہوں یار کہ میں ایسا کرتا تھا نا، ایک لکڑ کو ایسے آگے سے پکڑتا تھا، اس کے اوپر جو ہے نا بیٹھتا تھا اور پورے محلے کی گھوڑا بن کے جو ہے نا کہ میں گھوڑے کے اوپر ہوں، ہاں، گلیوں میں جو ہے نا بھاگتا تھا، 4 چکر لگاتا. اب مجھ سے کہیں 10 قدم میں سے بھاگ سکتا ہوں؟ نہیں بن سکتا. تو یہ بیماریاں، یہ بڑھاپا ہمیں کھا کھا کر لے جا کے قبر کے حوالے کرے گا. تو کل ایک بندہ قبر کھود رہا تھا اور اوپر سے اس نے سیل ہٹایا تو نیچے کفن نظر آیا. تو وہ قبر کے نیچے اتر کے وہ کفن کا ادھر سے بھی پکڑا ادھر سے بھی پکڑا، ایسے اٹھا کے اوپر لایا تو وہ جتنا بھی اندر چورن تھا نا وہ سارا درمیان ماں کا کھٹا ہو گیا. تو اس نے آرام آرام سے نیچے کھولا تو ہڈیاں بھی جو ہے نا بالکل بوسیدہ ہو گئی تھی. ہاں، نیٹ پہ ایسی چیزوں سے عبرت حاصل کیا کرو. اس نے کفن کھولا نا باہر نکال کے تو دیکھا کہ ہڈیوں کی چورن تھی. تو ہم نے بھی اسی طرح چورن ہو جانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب جو یہ بات تو ہمارا ہم مسارک کا ہے. اب اس بات کو عبرت حاصل کوئی نہیں کرتا. ابھی امجد صاحب موڑ پہ بیٹھا ہوا تھا، میں گاڑی صبح جب آ رہا تھا، میں اپنے کام پہ گیا تھا، آ رہا تھا، ٹھیک ہے؟ تو وہاں جو آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے بندے تھے اس میں سے آدھے لوگ جو تھے محلے کے، ہمارے محلے کے تھے، ہمارے مسجد کے آرٹسٹ کے تھے، ٹھیک ہے؟ رمضان سے لے کر ابھی تک وہ اس مسجد میں نہیں آئے. جب انہوں نے میری گاڑی دیکھی نا ایک دم منہ اپنا جو ہے نا اور نیچے ڈیری کی مسجد کی طرف کیا، بالکل آخر میں جا کر بالکل جیسے بت بیٹھے ہوئے اس طرح موڑ کے بھی پیچھے نہیں دیکھا. ایک کو میں نے بلایا ادھر جو تھوڑا نارمل سا تھا، اس کو میں نے کہا پورا رمضان گزرا تو کدھر تھا؟ آپ کو آواز آئی ہوگی، کہا ہے نا اس کا، ٹھیک ہے نا، کہ میں سر جو ہے نا شام کو آؤں گا، میں سر شام. اور ایک دوسرا جو ہے نا جس کے اتنا پورا منافقت کا بورا، سمجھ میں آ جی، اس کے بچے جو ہیں یہاں باہر آ کر شور مچاتے ہیں، اندر نہیں آتے مسجد میں، عشاء کے بعد باہر پل کے اوپر بیٹھتے ہیں، سمجھ میں آ جی، اور خود تو وہ ادھر آتا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا. اب دیکھو کہ مجھے آپ لوگ یہ بتاؤ کہ رمضان کا مہینہ ہے، ادھر محلے کے ہمارے ساتھی ہے اور وہ ادھر خدا کے گھر میں نہیں آتے، ہاں، فرض پڑھنے کے لیے نہیں آتے، تو وہ مکھڑیال میں کیا کرنے کے لیے گیا ہے؟ مجھے بتاؤ، اس کا مجھے جواب دو. اللہ کے رضا کے لیے گئے تھے وہ، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین کی مصداق پہ گئے تھے. ان کا اخلاص تھا، ان کی نیت تھی. اگر ان کا اخلاص تھا تو یہاں اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے آتے. اس کو تو انہوں نے ویران کیا ہوا ہے، سمجھ میں آئی؟ جیسے میں نے اس دن بتایا تھا نا کہ رمضان کے شروع میں ساروں نے ٹوپیاں لگا کے ادھر اندر آ گئے اور 2 دن جو ہے نا چھوٹے چھوٹے مارتے رہے ادھر. اس کے بعد اللہ نے جیب میں کوئی چیز نہیں ڈالا، دامن میں کوئی چیز نہیں ڈالی تو اٹھ کے جو ہے ٹور دیا یار ادھر کچھ نہیں ملتا. ہاں، 4 دن 5 دن عبادت کر کے دیکھتے ہیں کہ جیب میں کچھ بھی نہیں آیا، سمجھ میں آئی جی، تو بس ختم. یہی مطلب ہو گیا نا. 3 دن آتے ہیں، 4 دن آتے ہیں، 5 دن آتے ہیں، اس کے بعد پھر مسجد خالی ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شروع میں بھاگ بھاگ کے دیکھنے کے لیے آتا ہے کہ کچھ ملتا نہیں ملتا، نہیں ملا تو پھر چھٹی. لیکن ایسی بات نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالی مسبب الاسباب ہے، وہ خود اپنے ہاتھ سے ڈال کے نہیں دیتا، سمجھ میں آئی جی. آپ کے وہ جیب میں نہیں ڈالے گا، وہ خود سامنے نہیں آئے گا. اللہ نے نظام بنایا ہے، اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. آپ اللہ کی عبادت رج بس کے اخلاص کے ساتھ، خلیص صحیح نیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، ریاکاری سے ہٹ کے، یعنی رسومات سے ہٹ کے، بدعات سے ہٹ کے آپ اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکاریں گے تو اللہ ایسے اسباب بنائے گا، ایسے سسٹم چلائے گا، سمجھ میں آئی جی. آپ کا وہم اور خود قرآن کی عہد ہے، ہاں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو تقوی اختیار کرتا ہے، اخلاص اختیار کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، خلوص کے ساتھ ہوتا ہے، تو اللہ اس کے لیے بہت سارے راستے کھول دیتا ہے، مخارج کھول دیتا ہے، اور وہیں سے عطا فرماتے ہیں جہاں سے وہم اور گمان میں بھی نہیں ہے. تو اس لیے اخلاص پیدا کرو کہ ادھر گھر میں بیٹھے ہیں، نماز میں نہیں آ رہے ہیں اور جنازہ پڑھنے کے لیے فتح جنگ پہنچتے ہیں، کرنول پہنچتے ہیں، ادھر مانسرا پہنچتے ہیں. اس کا کوئی فائدہ ہے بھائی؟ ہاں، کوئی نہیں فائدہ. سوائے جو ہے کیا نا منہ دکھانے کے، سوائے ریاکاری کے. تو وہ ریاکاری وبال جان بن جائے گا. اللہ کہیں گے جا کے اس سے لے لینا،
پھر وہ دینے کے قابل نہیں اور یہ بچنے کے قابل نہیں، دونوں پھنس گئے. سمجھ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. اللہ ہم سب کے صغیر کبیر گناہوں کو معاف فرما دے، پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ کریم پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ کریم ہم سب کے والدین، بہن، بھائی، عزیز و اقارب کے گناہوں کو معاف فرما دے. ہم سب کی جان میں، مال میں، اہل ویال میں، کاروبار میں برکتیں عطا فرما دے. اللہ کریم ہم سب کو اپنے مقربین، متقین، محسن، ابرار و صالحین سے بنا دے. اے اللہ کریم ہمارے محسنین، معاونین، یا اللہ ان سب کی جان میں، مال میں، اہل ویال میں، کاروبار میں برکتیں عطا فرما دے. اللہ کریم تو ہماری دعاؤں قبول فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ.